آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ترین رشتہ داروں کی ہم بات کریں، صحابہ کرام کی بات کریں، ان کے فضائل و مناقب سے متعلق جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آقا علیہ السلام نے قرآنی آیات کی روشنی میں ان کے فضائل بیان کیے ہیں، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہوں چاہے وہ اجتماعی سطح پر ہوں، چونکہ انہی فضائل و مناقب کی بنیاد پر ایک غیر معمولی رویہ سامنے آتا ہے ان شخصیات کے بارے میں۔ دیکھیے قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں اور خالی ذہن ہو کر مطالعہ کریں تو اس کا یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ وہ جو اشخاص اور افراد کی فضیلتوں کی داستانیں لوگوں کو سنائیں، وہ قیامت تک کے لیے اللہ کی ایک آخری حجت پیغمبر کے ذریعے ہم تک منتقل ہوئی ہے۔ ہمارا دین دنیا کی سب سے بڑی سچائی کے حوالے سے ہمیں خبر دیتا ہے، اور وہ سب سے بڑی سچائی کیا ہے کہ موت کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا، دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، اور وہ معاملات جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی منشا کی یافت میں رہتے ہوئے بھی متردد ہوتے ہیں، یعنی وہ معاملات جس میں ہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے تو اس باب میں اللہ ہمیں شریعت دیتا ہے، قول فیصل دیتا ہے۔ یہ قرآن کا موضوع ہے۔ اس کے بعد پیغمبر جس قوم میں آئے ہیں ان کے سامنے کچھ مخاطبین ہیں، وہ انبیاء کی تہذیبی روایت میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے کچھ انحرافات ہیں۔ تو 5 چیزیں ہیں جس کے پلاٹ پر مشتمل ہے قرآن مجید۔ وہ پیغمبر آئے گا، آپ کی فطرت میں جو داعیات موجود ہیں ان کی یاد دہانی کروائے گا، آپ کو نیکی بدی کے بارے میں بتائے گا، انذار کرے گا، انذار عام کرے گا، ایک کنکلوسیو آرگومنٹ اتمام حجت کی صورت میں پیش کرے گا۔ پھر اس کے ساتھ اگر کوئی مسائل پیش آتے ہیں تو اس کو ہجرت و برات کا اعلان کرنا ہے، اور آخر میں جزا و سزا۔ یہ قرآن کا پلاٹ ہے۔ اس پلاٹ کے ارد گرد قرآن کی بات پھرتی ہے۔ اس کو ہماری اصطلاح میں بیان کیا جاتا ہے سرگزشت انذار ہے۔ وہ ایک ایسا داستان ہے کہ جس کے اندر پیغمبر کے ساتھ جو احوال پیش آئے وہ بیان کر دیے گئے۔ تو یہ قرآن کا پلاٹ ہے۔ صحیح۔ اس پلاٹ کے اندر مجھے ذرا وہ کہانیاں پہلے موضوع کے لحاظ سے فٹ کر کے بتائیں جو اس سے برآمد کر رہے ہو۔ یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ صحیح۔ اور نہ یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے، یعنی ایک خاص دور کے اندر اسحاق مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گے، آپ کے اہل بیت ہوں گے، وہ سب کچھ ہوں گے، ان کے بارے میں اگر کوئی میرے اوپر ذمہ داری ہے اخلاقی نوعیت کی، وہ تو قرآن میں بیان ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کسی شخص کا تقوی ورا للہی ہے تو اس کا اللہ سے تقرب یہ غیر معمولی تھا، تو یہ قرآن نے مجھے سمجھا کر مجھ سے کیا حاصل کرنا ہے؟ کیا وہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں پر ایمان لاؤں؟ صحیح ہے، ایمان تو میں نے پیغمبر پہ لانا ہے نا، تو پیغمبر کے بارے میں ہر چیز بتاتا ہے۔ صحیح صحیح۔ یہ باقی جو ادنا مماثلتیں تلاش کر کے ادھر ادھر سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ آیت مباہلہ میں کہا ان کو لے آؤ اور ان کو لے آؤ، تو اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کو مت لاؤ، پیغمبر آ جاؤ، تو کیا لوگ جو ان کے ساتھی تھے ان کی فضیلتیں کم ہو جاتی؟ تب بھی وہی فضیلتیں رہتی جو موجود تھی۔ تو اس طرح سے اصل میں ہمارے ہاں جو مختلف منہاج امت میں رائج ہے، آپ نے سنا ہوگا غامدی صاحب کی زبانی بھی کہ بھئی ایک پورا کا پورا منہاج ہے جس کو سلفی منہاج کہا جاتا ہے، جس کے اندر روایت اصل ہے، ایک فقہی منہاج ہے جس کے اندر اجماع اصل ہے، ایک صوفی منہاج ہے جس کے اندر خدا کا مشاہدہ کرنا یہ اصل کی حیثیت رکھتی ہے، ہم لوگوں کا کوئی نقطہ نظر ہے۔ ایک اور منہاج ہے جو پچھلے کچھ عرصے میں 100-200 سالوں، اور وہ ہے منہاج عقیدت، جس کے اندر آپ اصل میں عقیدت پر مبنی کچھ ہیرو شپس پیدا کرتے ہیں اور ان ہیروز کے ساتھ اپنے تعلق اصل مذہب سے تعلق بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا فطری منہاج ہے، کافی دیر سے پیدا ہوا امت میں۔ یہی منہاج ہے جو آگے بڑھ کے منہاج شرک میں ڈھل جاتا ہے، کیونکہ آپ کو جس وقت خدا کو زمین پر نظر نہیں آ رہا نا، خدا نے تو اپنا پیغام دیا، پیغمبر سے پیغام فکر پر مشتمل ہے، وہ رخصت ہو گیا۔ اب فکر آپ کو متاثر نہیں کر رہی، آپ کو بندے چاہیے۔ تو جب بندے چاہیے تو پہلے آپ بندوں کو اس جگہ پر لے کر جائیں گے جہاں پر ایک غیر معمولی حیثیت ان کی بنے، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ بندے خدا کی مینیفیسٹیشن بن جاتے ہیں، اور ان بندوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے تو آپ خدا پرست کہلاتے ہیں، اور ان بندوں سے کے بارے میں آپ کی وہ رائے نہ ہو جو آپ کے دل میں ہے تو آپ خدا کے منکر ہو جاتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ تاریخ ہے انسانیت کی۔ خود بنی اسماعیل کے اندر جو شرک کی ابتدا ہوئی ہے اس کی داستان پڑھیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، روایات کے اندر آتی ہے کہ کیسے ایک بزرگ شخصیت رخصت ہوئی ہیں اور لوگوں نے ان سے اپنے تعلق کے اظہار کے لیے ان کے جو مختلف تصاویر ہیں، شبیہات ہیں، بنانا شروع کی، اور کرتے 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 بات کہاں تک پہنچ گئی۔ تو یہ ہم آج دیکھتے ہیں، یعنی میں اللہ کی بات کروں، اللہ کے رسول کی بات کروں، آپ اگر میرے منہ پہ فتویٰ لگا دیں تو مناسب ہوں۔ بھائی میں اگر مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں کسی شخصیت کا ایک مقام ہے، میں اس کو اس جگہ نہیں سمجھتا، اس سے میرے دینی فریم پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ میں ان کی نیت پہ کوئی کلام کر رہا ہوں، نہ ان کے محرکات پہ کوئی کلام کر رہا ہوں،
سیاسی اقدامات زیر بحث ہیں، تو سیاسی اقدامات جس پہ چاہیں آپ تنقید کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں منہاج عقیدت جس کو میں نے کہا، اور بہت بدقسمتی ہے کہ امت کی وہ فقہی روایت یا وہ سلفی روایت جو کم سے کم آثار پہ اور اقوال پہ اور چیزوں کی تنقید پہ کھڑی تھی، وہ بھی اس سے متاثر ہو گئی۔ بر صغیر کے اندر گزشتہ 150 سال میں جو منہاج عقیدت پروان چڑھا ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک غیر معمول سپر ہیرو کی تصویر بنا دی گئی ہے، اور اس میں اگر آپ ان کے نظریات کو نہ مانیں کہ وہ بھی مثال کے طور پہ حاضر و ناظر تھے اور عالم الغیب تھے اور یہ تھے اور وہ تھے، تو پوری کی پوری اکابر کی ہمارے ہاں فہرستیں جن کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے، اور جس چیز کی ہم کوشش کر رہے ہیں، ویسے ایک اور منہاج بھی ہے امت میں، منہاج عقیدت کے علاوہ ہمارے استاد نے پچھلے دنوں وہ اصطلاح، وہ ہے منہاج جہالت کا، کہ جس کے اندر گفتگو ہی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ جتنے معاملات ہیں ان میں گفتگو تو ہو سکتی ہے، لیکن جو منہاج جہالت ہے اس میں تو بات ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی ایک پوری کی پوری قوم ہمارے یہاں اس وقت تیار ہو گئی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ آپ کا دین اتنا پیور ہے، اتنا محکم ہے، اور وہ بغیر کسی شائبہ تردد کے آج ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اس کی توضیح ہوگی، تشریح ہوگی، تفہیم ہوگی، تفسیر ہوگی، اس میں اختلافات ہوتے ہیں، دین محکم ہے اور وہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد افراد ہیں، ان کی آراء ہیں، ان کے تاثرات ہیں اور تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں آپ اختلاف کریں، دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ افراد سے آپ اختلاف کریں، دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اختلاف کریں قول پر، فعل پر، نیت، محرکات، اخلاقیات، اس کے دائرے میں ہم نہیں جا سکتے۔